Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin ya rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alhimni rushdi wa'idni min sharri nafsi. الحمدللہ ہم لوگ سورہ الانعام کا مطالعہ کر رہے ہیں. پچھلی بار ہم نے 11 آیات پڑھی تھی. ان 11 آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. پہلی 11 آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جو مشرک ہیں یا الحاد کرتے ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین مکہ تھے اس وقت کے، ان کو اس بات کی دعوت دی کہ بھئی آپ اپنے آس پاس گھوم پھر کے دیکھو اور آپ کو ایسی بستیاں ملیں گی جن کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ یہ بستیاں طاقت میں آپ سے زیادہ تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتوں کی بارش بھی کی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمائی کہ جب ان کے پاس بھی انبیاء اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا. یہ جو اب آگے آنے والی 9 آیات ہیں، اس میں اب اللہ تعالیٰ عقلی اور منطقی طور پہ بات کر رہے ہیں. نمبر 12 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے، لمن ما فی السماوات والارض، کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے. کہ یہ جو لوگ شرک کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ بیوقوف نہیں ہوتے. ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ایک ہی ہے. اسی طرح جو اس وقت کے مشرکین عرب تھے وہ بھی بیوقوف نہیں تھے. ان کے جو بھی بت تھے، لات، منات، عزا، حبل، وہ سب جانتے تھے کہ یہ بت ہی ہیں، لیکن کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کرنے والے. اسی لیے سورہ عنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں، سورج اور چاند کس نے مسخر کیا ہے. تو یہ لازماً کہیں گے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ کائنات کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے. کائنات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ کا ہی مانتے تھے. لیکن شرک کی عقیدہ کیا تھا کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے. اور آج اس سے ملتا جلتا عقیدہ ایک مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے. مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بڑے ولی اولیاء یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، کیونکہ ہم فلانے اور ڈمانے ان کو ماننے والے ہیں، تو ہماری بھی آخرت میں اس وجہ سے چھوٹ ہو جائے گی. دیکھیں یہاں پر نا ایک چیز کو ہم سمجھیں گے. ایک ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ ایک عمل ہے. اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے کہ یا اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو اس محبت کی وجہ سے آپ مجھ پر رحم فرمائیں، آپ میری بات یا میرا جو درجہ ہے یا میری جو مشکل ہے اس کو دور فرمائیں، میری دعا کو قبول فرمائیں. لیکن ایک یہ سمجھنا کہ میں جو مرضی کروں اور کیونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے معاف کر دیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں مجھے چھڑا لیں گے، تو ایسا نہیں ہے. کیونکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو شفاعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. بہرحال اب آگے اللہ تعالیٰ نے بات فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. اب کنٹراسٹ دیکھیں آیت کا کتنا خوبصورت ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھیے آسمان اور زمین کا مالک کون ہے، تخلیق کرنے والا کون ہے، تو یہ کہیں گے اللہ. اور کہ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے پھر بھی شرک کیا ہوا ہے، آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس میں گستاخی کرتے ہو. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے. یہ جو شرک کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک نہیں کر رہا ہے، شرک کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے رہا ہے، تمہارے پاس منصب ہے، تمہارے پاس اولاد ہے، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں ہیں. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تمہیں لازماً جمع کر کے لے جائے گا قیامت کے دن کی طرف جس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی دنیا میں اگر شرک کی وجہ سے ہلاک نہیں کیے جا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں، یہ تمہاری پوچھ نہیں ہوگی. اور نہ ہم یہ چیز دیکھیں گے جنرل بھی، انسان کے ساتھ جو سب سے مشکل معاملہ ہے وہ آخرت کا ہے، ایمان بالآخرہ. کیونکہ ایمان بالآخرہ کے بارے میں آپ بالکل غیب میں، آپ بالکل نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کی دنیا کیا ہے، مرنے کے بعد کے معاملات کیا ہیں، کیونکہ کوئی مر کے واپس آتا نہیں ہے اور ہم لوگ ابھی تک مرے نہیں. تو یہ بتانے والی ذات صرف اور صرف رسول کی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت بھی دکھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم بھی دکھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھی کی تھی. تو یہ باتیں ہمیں اللہ غیب کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے پتہ لگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی عقل استعمال کرو. اگر اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، تمہیں بنانے والا ہے، تو وہ مارنے کے بعد بھی تمہیں اٹھائے گا، تمہیں جمع کرے گا. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، تو جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے. جو ہٹ درم ہو گئے، ضدی ہو گئے، تعصب کی بنا پر جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے
تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے پھر قیامت کا دن بڑا ہی سخت ہوگا۔ یہاں پر ایک اور بات بیان کی جاتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں کتنے بھی لوگ ہیں، وہ چاہے اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈینائی کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں پھر بھی رزق دیتا ہے، پھر بھی نعمتیں دیتا ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی وہ صرف اور صرف مومنین کے لیے ہوگی، وہ صرف ان کے لیے ہوگی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا اور جنہوں نے رسول کو قبول کیا، اپنے اپنے وقت رسول کو قبول کیا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لازماً جمع کرے گا قیامت کے دن جس کی طرف کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس دنیا میں صحیح کے لیے اپنا نقصان کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو یہاں سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آخرت آنے والی بھی ہے کہ نہیں آنے والی۔ یہ شیطان کا بہت بڑا ٹریپ ہے۔ اب دیکھیں شیطان آ کے یہ جسے نا وہ کچوکے لگاتا ہے، کان میں نا یہ بات ڈالتا ہے، تمہیں کیا پتا یہ اپرچونٹی نکل گئی تو دوبارہ ملے گی کہ نہیں، کر لو خیر ہے۔ اور صرف پیسے کا معاملہ نہیں ہے، پیسے کا معاملہ تو بڑی بات میں جا کے آتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور بہت سارے دھوکے، فراڈ، جھوٹ، اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو شیطان آ کے یہ ڈالتا ہے کہ دیکھو اپنا نقصان مت کرو، ابھی موقع مل رہا ہے، کر لو، بعد میں توبہ کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، لازماً قیامت نے آ کے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، یہ واقعی حق ہے۔ تو اپنے دلوں سے، اپنے دماغوں سے ان وسوسوں کو نکال دو کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کا ہے جو کچھ ساکن ہو جاتا ہے رات میں اور دن کے وقت، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک ترجمہ اس کا ایسا بھی کیا جاتا ہے کہ اور اسی کا ہے جو کچھ ساکن ہو جاتا ہے رات میں اور متحرک ہو جاتا ہے دن کے وقت، یعنی ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو چلنے لگتا ہے یا متحرک ہو جاتے ہیں، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی چاہے دن ہے رات ہے، کچھ رکا ہوا ہے، کچھ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا قبضہ اور اقتدار ہر وقت اور ہر جگہ پر۔ یہ کائنات کتنی بڑی ہے کوئی نہیں جانتا، اس کے معاملات کیسے چلتے ہیں کل کے کل کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ زمان اور وقت اعتبار سے یا زمان اور وقت کے علاوہ بھی ہر چیز کا بادشاہ ہے، ہر چیز کا چلانے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اللہ اکبر، دیکھیں کیسی اللہ تعالیٰ جو ہے نا لاجک، جیسے میں نے بات کی نا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کے لاجک کو، انسان کی عقل کو، انسان کی منطق کو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، ان سے کہیے اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، ان سے کہیے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اچھا یہاں پہ ولی سے مراد کیا ہوگی؟ یہاں پر ولی سے مراد ہے معبود۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا پیدا کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ دوسری بات فرما رہے ہیں اور یہ بڑی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھانا کھلاتا ہے اسے کھلایا نہیں جاتا۔ اب یہ جو بت وغیرہ ہوتے ہیں یا تھے، لوگ ان کے سامنے بکرے ذبح کر رہے ہیں، حلوے، مانڈے، نظریں، نیاز، پتہ نہیں کیا کیا نکالا جاتا ہے، وہ جو بتوں کے لیے کیا جاتا ہے ان کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی خوبصورت بات فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا رب ہے نا وہ کھانے والا نہیں ہے، وہ کھلانے والا ہے، وہ رازق ہے، اس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے ایسے چھوڑ نہیں دیا، یہ کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا ہے، یہ کوئی کھیل نہیں چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا نظام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں جو بھی مخلوق ہے اس کو رزق دیا ہے اور دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق میں برکت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو بھی ہے، ہمیں چاہے وہ جیسا بھی لگتا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں بہت زیادہ لگتا ہو سکتا ہے ہمیں بہت کم لگتا ہو، لیکن جو بھی ہے اس میں اس رزق میں برکت کا سوال کرتے رہیں، کیونکہ وہ برکت ہی اس رزق کے اندر، وہ برکت ہی اس رزق کو آپ کے لیے کافی کرے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کہیے ان سے انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اور یہی حکم ہمارے لیے ہے کہ ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ اس بات کا اقرار کرنا ہے، لوگوں کے سامنے بھی اور اپنے لیے بھی، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، پالن ہار ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، اس کے علاوہ کسی کی فرما برداری اختیار نہیں کی جا سکتی، کہ ہم اپنی کل کی کل زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت گزاریں، جو بھی اصولوں کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ قرآن اور سنت سے، قرآن اور حدیث سے متصادم نہ ہو، ان کے اگینسٹ نہ جاتے۔ اگر کوئی اصول ہماری زندگی کا قرآن و حدیث کے متصادم ہے، اس کے اگینسٹ جاتا ہے، ہمیں اس سے پلٹنا ہے، ہمیں اسے بدلنا ہے،
ہم لوگ اس کے تحت کام نہیں کر سکتے ورنہ آخرت میں پکڑے جائیں گے. یہ فرما برداری کے منافی رویہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم ہرگز نہ ہونا مشرکین میں سے. اگر انسان کل کا کل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں داخل نہیں ہوتا تو اگر وہ مشرک نہیں بھی ہے فار دیٹ پرٹیکولر ٹائم، اگر وہ مشرک نہیں بھی ہے تو وہ ایک ایسی سلائڈ پہ بیٹھ گیا ہے، وہ ایک ایسے وہ بچپن میں وہ جھولے لگے ہوتے تھے نا جس میں اوپر سے بیٹھتے تو ایسے جو ہے نا وہ سلائڈ کر کے نیچے آ جا سکتے، تو ایک ایسی سلائڈ پہ بیٹھ گیا ہے وہ کہ اگر اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ رہی تو وہ ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی لیول میں شرک میں مبتلا ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بن جاؤں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم ہرگز مشرک نہ ہونا، مشرکین میں سے نہ ہونا. یعنی اگر کوئی مشرک ہوتا ہے تو ہوتا پھر آپ نے پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری پہنچانا تھی، نہیں مانتا تو نہ مانے، آپ غلط کام نہیں کر سکتے، آپ مشرک نہیں ہو سکتے، باقیوں کی ذمہ داری آپ پر نہیں. ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے. ہم اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں ہماری سب سے پہلی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اس کام کے ذریعے سے میری نجات ہوگی. اگر ہم یہ چیز نہیں سمجھتے نا تو ہم لوگ پھر اپنی اولاد کی، اپنی نوکری کی، اپنے پیسوں کی، اپنے بزنس کی محبت میں ایسے قدم یا ایسے فیصلے لے سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور آپ دیکھیں عموماً انسان کی زندگی میں جو غلط فیصلے ہوتے ہیں نا وہ محبت میں ہی ہوتے ہیں، یا اولاد کی ہوتی ہے، یا فیملی کی ہوتی ہے، یا پیسے کی ہوتی ہے، کسی نہ کسی چیز کی محبت ہی ہوتی ہے. جب تک ہم فرما برداری اللہ تعالیٰ کی اختیار نہیں کریں گے تو شیطان ہمیں کہیں نہ کہیں سے آگے بلاتا پھسلاتا رہے گا کہ یہ کر لو خیر ہے، یہ کر لو خیر ہے، یہ کر لو خیر ہے، اور انسان غیر شعوری طور پر کسی ایسے معاملے میں ملوث ہو جائے گا کہ جو یا شرک ہو گئے اسے شرک کی طرف لے جائے گا. یا پھر اللہ تعالیٰ آگے بات فرماتے ہیں، دیکھیں پھر وہی کنٹینیوس اللہ تعالیٰ بار بار منطق اور لاجک پہ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیے انی اخاف، مجھے تو خوف ہے، اللہ اکبر، مجھے اس بات کا ڈر ہے، ان عصیت ربی، کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، تو ایک بڑا ہی ہولناک عذاب کا دن آنے والا ہے. یعنی کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا، بڑے ہولناک دن کے عذاب کا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کر سکتے ہیں؟ نو وے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نافرمانی سرزد نہیں ہو سکتی. تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ میں عبادت سے مستثنی نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہوں، مجھے اس کی فرما برداری کا حکم ہے. اگر بالفرض میں نافرمانی کر بیٹھوں تو اللہ تعالیٰ میری بھی باز پرس کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی پوچھے گا. سوچیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے تو میری آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم اس دنیا میں کہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، میری عقل اس بات کو نہیں مانتی، مجھے ایسا لگتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بات یاد رکھیں، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو مجھے ایسا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں. جو اللہ نے فرما دیا، جو اس کے رسول نے فرما دیا، وہی حق ہے، وہی سچ ہے. سمجھ آتی ہے تو صحیح ہے، نہیں سمجھ آتی تو میری عقل کا فتور. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو شخص اس دن اس عذاب سے دور رکھا گیا فقد رحمہ، تو اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہوگی. وذالک الفوز المبین، اور یہی ہوگی واضح کامیابی. اللہ تعالیٰ کی رحمت کس پر ہوگی؟ یہ پچھلی آیت میں بیان کر دیا گیا. عذاب سے کون دور رکھا جائے گا؟ یہ پچھلی آیت میں بیان کر دیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا. اور جو اس دن کی کامیابی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں وذالک الفوز المبین، کہ یہ ایک واضح کامیابی ہے. دیکھیں دنیا کی کامیابی جو بھی ہے ہمارے پاس، جو بھی دنیا کی کامیابی ہے وہ وقتی ہے. دنیاوی کامیابی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ تو ہم مر گئے، دنیا میں وقت ختم ہو گیا، کامیابی جتنی تھی وہ ختم ہو گئی، اس کا کوئی کام نہیں. دوسرا، ہمارے پاس جو بھی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا. جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، جس کو بھی ہم کامیابی سمجھتے ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمیشہ رہے گی. ابھی ہے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، کوئی ایک قدرتی آفات آتی ہے، فلڈ، ارتھ کویک، کوئی بجلی گر گئی اوپر سے، کوئی اور اس قسم کا معاملہ ہو گیا، کسی نے کوئی بےایمانی کر دی. میٹر آف سیکنڈز، میٹر آف منٹس، یعنی سیکنڈز میں، منٹوں میں ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی، ہر چیز. یعنی وہ کروڑ پسی سے ککھ پتی بن جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل کامیابی
جو ہے وہ آخرت کی ہے، آپ کی نظر جو ہے وہ آخرت کی کامیابی پہ ہونی چاہیے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں. اس آیت سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے. اور جب انسان کو اس آیت پر اطمینان ہو جائے نا کہ مجھے جو بھی تکلیف پہنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے دور کرنے والا ہے، تو انسان نیچرلی پلٹتا ہے اللہ کی طرف. میں پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ جب انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میری زندگی کے معاملات اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتے ہیں، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد جو بھی رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر وہ رزلٹ مجھے اپنے اگینسٹ میں لگتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ، مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، ماتھا رگڑنا ہے، تہجدوں میں اٹھنا ہے، دعائیں کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اس کو بدل دے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیمار کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دینے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ لینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے دینے والا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دی جائے فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. تمام کا تمام فائدہ اور نقصان اللہ کے اختیار میں، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں، اسے کسی کی منظوری کی حاجت نہیں. اچھا، یہاں پر ہم ایک بات دیکھیں گے، یہ جو باتیں بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، یہ آج کا مسلمان بڑے اچھے سے جانتا ہے. بچپن سے جو ہے نا یہ بات اسے بتائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود کہ جب وہ مسلمان اپنی پریکٹیکل زندگی میں آتا ہے، عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، تو بدل جاتا ہے. تو نا یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ کل شیء قدیر، ہوتا کیا ہے کہ ہم اس چیز کو بچپن سے سنتے تو ضرور ہیں لیکن ہمارا اس پر ایمان نہیں پختہ ہو پاتا. کہ سمپل سی وجہ ایک ہے، سیکھتے رہے، صرف سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. اور دیکھیں میں بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک انسان اپنی عملی زندگی میں آنے تک کیا قرآن کا پورا ترجمہ پڑھتا ہے الحمد سے والناس تک؟ اپنی زندگی میں آنے کے بعد کیا قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے الحمد سے والناس تک؟ اپنی زندگی کے مختلف معاملات میں کیا وہ قرآن کو اور رسول کو اپنا منصف بناتا ہے؟ اگر کبھی میاں اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو کیا وہ اپنی اس جھگڑے کا فیصلہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا حکم دیا؟ اگر کبھی بچوں میں اور والدین میں جھگڑا ہو جائے تو کیا وہ اپنی باتوں کا فیصلہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ دین کا کیا حکم ہے؟ اگر یہ معاملات نہیں چل رہے نا تو اس کا مطلب پھر وہ اعلیٰ کل شیء قدیر جو ہے نا وہ باتوں میں ہی. بڑا کڑوا سچ ہے لیکن سچ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں جو بے برکتی آ جاتی ہے، ہماری زندگی میں یہ سب جاننے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں بتا رہے ہیں نا، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کو ماننے کے باوجود بھی خیر اور برکت سے معاملات خالی رہتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان عملی زندگی میں آنے سے پہلے ان باتوں کو سنتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، یا ان باتوں کو مانتا ہے، سیکھتا نہیں ہے. عملی زندگی میں آنے کے بعد اسے سمجھ ہی نہیں آتی. وہ دیکھتا ہے یہ تو ساری ہوائی باتیں لگتی ہیں کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اللہ تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے، اللہ یہ وہ کہتے ہیں کون سا بھائی کیا. اور نہ اس کی ایسی پریکٹیکل اگزامپلس نا آپ کو ویسٹ میں بہت ملتی ہیں. یعنی ایسے ایسے لوگ آپ کو یہاں پہ ملیں گے نام مسلمانوں والا، جب ویسٹ میں آئے تھے تو مسلمان تھے، آج کہتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم مر گئے تو ہمیں دفنانا نہیں ہے، ہمیں جو ہے نا وہ کریمیٹ کر دینا، وہ جلا دینا. یعنی کہ یہ میں آپ کو سنی سنائی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، میں نہیں بتا رہا ہوں مجھے کہیں سے اڑتی اڑتی خبر ملی. ایسے لوگوں سے میں مل چکا ہوں، اور اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے ارد گرد میں آپ کے پاس بھی لوگ ہوں گے. وجہ یہی ہے کہ دین کو انہوں نے خیالی باتیں سمجھ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو انہوں نے نعوذ باللہ کوئی اپنے وہ تخیل میں جو ہے نا کوئی ہستی سمجھ رکھا ہے، لیکن کیونکہ دین سیکھا نہیں، دین پڑھا نہیں، کوشش نہیں کی، تو پھر جب مشکلات آئیں زندگی میں تو انہوں نے کہا کون سا اللہ اور کون سا خدا، کون سا دین اور کون سا مذہب اور کون سا رسول، جو ملتا ہے اس کو تو کرو، جو سامنے ہے اس سے تو فائدہ اٹھاؤ، مر کے کسی نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا. پھر آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ اس پہ انسسٹ کرتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی ہے کمال حکمت والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ پوری قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی پوری خبر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اقتدار پوری کائنات پر محیط ہے، کوئی چیز اس کے قابو سے باہر نہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی اسٹرانگ آیات ہے. اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو مختلف طریقے سے ہمیں بتا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کو سننا، ماننا ایک بات ہے، اور ان چیزوں کو سمجھ کر ان پر اپنا ایمان لے آنا دوسری بات ہے.
یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن شروع ہوتے ہی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی پہلی صفت بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو ایمان لے کے آتے ہیں غیب پر. یہ جو ایمان بالغیب ہے نا یہ کبھی بھی آپ کا اندھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اندھا ایمان بالغیب ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں جا کے جو ہے نا ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. آپ کا یہ ایمان بالغیب جب تک قرآن اور حدیث پر بیس نہیں کرے گا آپ کہیں نہ کہیں جا کے ٹھکر کھا لیں گے. پکی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. جب تک انسان کا ایمان بالغیب اللہ کے کلام اور رسول کے کلام پر بیس نہیں کرے گا انسان کہیں نہ کہیں جا کے ٹھکر کھا لے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان سے. دیکھیں پھر وہی بات ہے، بار بار کریں ان سے کہیے، ان سے پوچھیے، ان سے کہیے، ان سے پوچھیے، انہیں سمجھائیے. قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان سے ای شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہے. قل اللہ، کہیے کہ اللہ ہی ہے، یعنی اللہ کی گواہی ہی سب سے بڑی ہے. شہید بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے مابین گواہ ہے. اب یہاں پر یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ نبی اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ سے کیسے گواہ ہے؟ تو نا اب ہم یہ بات سمجھیں گے کہ گواہی پہ یہاں سے کیا مراد ہے. دیکھیں جب کوئی انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمد عبدہ ورسول، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور بندے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اب یہ جو ہم گواہی دیتے ہیں یہ ہم کس کو دے رہے ہیں گواہی؟ اب یہ گواہی جو ہوتی ہے نا یہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک گواہی ہوتی ہے جو اپنی زبان سے دیتے ہیں، ایک گواہی ہوتی ہے جو ہمارے دل کی ہوتی ہے. زبان کی گواہی سے میں لیگلی مسلمان ہو جاتا ہوں، لیکن ٹیکنیکل مسلمان ہونے کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے وہ دل کی گواہی ضروری ہے. اگر وہ دل کی گواہی نہیں ہے تو زبان کی گواہی کافی نہیں. تو یہ یہاں پر اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں نا کہ وہ جو گواہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ جو اللہ تعالیٰ ہے میرے اور تمہارے مابین گواہ، یہ وہ گواہی ہے کہ جو جب تک آپ دل سے نہیں دیتے ہیں آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے گواہ ہوگا. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اللہ، ایک ایک آیت ایسی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں اور میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے لِأُنذِرَكُم، تاکہ میں تمہیں خبردار کروں، تمہیں ڈراؤں، بِهِ، اس کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغَ، اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے. چند ایک چیزیں بڑی ضروری ہے سمجھنے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس قرآن کو نہیں گھڑا، اور کہا کہ میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے، اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل معجزہ دیا گیا وہ یہ قرآن ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اور بھی ہمیں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ملتے ہیں نا، جیسے آپ نے سنا ہوگا وہ انگلیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کا نکل جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو رزق جو ہے وہ جو کھانا پینا جو تھا اس میں برکت پڑ جاتی تھی، وہ لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بکری کا دودھ دھویا تو بکری کا دودھ لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کئی معجزے آپ کو ملتے ہیں، وہ آپ کو شق قمر جسے کہتے ہیں اس کا واقعہ آپ کو ملتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان چیزوں کو بنیاد بنا کر جو اس وقت کے لوگ تھے ان کو اپنی نبوت کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی طرف مائل نہیں کیا. وہ ہو جاتا تھا، لوگ ہوتے تھے، دیکھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس پہ انسسٹ نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پہ انسسٹ کرتے تھے بار بار وہ یہ ہوتا کہ دیکھو میرے پاس یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تم اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ اس پہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار چیلنج کیا ہے کہ لے آؤ ایسا کلام بنا کے، 10 صورتیں لے آؤ، 10 آیتیں لے آؤ، کوئی ایک ہی صورت لے کے آ جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ نہیں لا سکتے، قیامت تک نہیں لے کے آ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی جو بات بیان فرمائی ہے، بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتائیں کہ میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، یہ اصل معجزہ ہے، اس کے ذریعے سے ہی تذکیر کے فرائض انجام دینے ہیں، اس کے ذریعے سے ہی لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے. دیکھیں آج ہم دیکھتے ہیں، بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں، نام لیے بغیر بات کروں گا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دین کی تبلیغ کے لیے کام کرتے ہیں لیکن قرآن سے بالکل نابلد، بالکل نا واقف، اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے بھی ہیں تو اس میں قرآن کا کوئی کام نہیں ہوتا. یعنی کہ جب وہ کھڑے ہو کے دین کے بارے میں کوئی بات کہیں گے، تبلیغ کریں گے، دین کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، قرآن کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہوتا. یہ چیزیں دیکھ کر اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے بندو، آپ نے اپنا وقت نکالا، آپ اپنی کوشش لگا رہے ہو، آپ اپنا پیسہ لگا رہے ہو، اور جو اصل لوگوں کو برانے کا ذریعہ ہے یا جس کی طرف آپ نے اصل لوگوں کو بلانا ہے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے.
اور میں جب ایسے لوگوں سے ملتا ہوں انہیں پیار محبت سے بات سمجھاتا بھی ہوں، بتاتا بھی ہوں، لیکن میں تو بتا ہی سکتا ہوں، باقی ماننا نہ ماننا تو سب کی اپنی مرضی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، یہ بڑی ضروری ہے ہمارے لیے چیز، کہ ہم لوگوں نے اس قرآن کا دائی بننا ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اس قرآن کے آئینے میں رکھ کر پرکھنا ہے۔ ورنہ اب یہ پھر ذرا کڑوی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے، ورنہ آپ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ایسی تعلیم ہے جو ہمیں دوسرے ادیان میں نہیں ملتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جتنی تعلیم دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جتنے جو انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے نیبرز، اپنے معاملات جو بھی انہوں نے کیے ہیں، اس میں ہمیشہ انہوں نے اچھی کی بات کی ہے نا، کہ ایسے کرو، ایسے نہیں کرو، یہ صحیح ہے، غلط ہے۔ یہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے دوسرے ادیان میں بھی یہ چیز مل جاتی ہے۔ لیکن اصل معجزہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ تھا قرآن۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن ہی وہ چیز ہے جس سے آج کا مسلمان سب سے دور ہے، کہ رمضان میں ایک بار الحمد سے والناس تک پڑھ لو، صرف پڑھ لو، یا کبھی قرآن خوانی ہوتی ہے تو اس کے موقع پہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ قرآن خوانی میں بھی صرف پڑھتے ہی ہیں، اور وہ جس چیز کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا اس میں ذکر ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو نا ہم لوگ پھر بات جو ہے وہ چلی جائے گی دوسری طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ قرآن آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ نے خبردار کرنا ہے جس تک یہ پہنچ جائے۔ اب جس کے دل میں کجی ہوگی، ٹیڑھ ہوگی، اس نے اس کو نہیں مانا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، جب آپ دین کا کام کرنے کے لیے نکلیں گے نا، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے نا، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے سمندر پھاڑ دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، فرعون نے نہیں مانا۔ حضرت موسیٰ نے اسے کتنے معجزے دکھا دیے جب وہ سمندر پھاڑنے سے پہلے بھی نہیں مانا۔ حضرت عیسیٰ نے کتنے معجزے دکھا دیے اپنے لوگوں کو، نہیں مانے۔ تو جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گیو اپ کر دیں گے۔ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، آپ نے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ نے وہ کام کرتے رہنا۔ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وہ من بلغ، اور جس تک یہ پہنچ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آگے امت ہے، میں اور آپ ہیں، ہم نے اسے آگے تک پہنچانا ہے، جتنی بھی ہماری سکت ہے، جہاں تک بھی ہم کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ جو آیت ہے نا اس میں چیلنج کیا جا رہا ہے، یہ اتنی ساری باتیں جو اوپر بیان کی ہیں اب یہ چیلنج کیا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے، یعنی اسی آیت کی کنٹینیوشن ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور بھی الہ ہیں؟ اَإِنَّكُمْ، یعنی کہ کیا واقعی یہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور الہ ہونا، یہ فطرت کے منافی ہے، عقل کے منافی ہے، منطق کے منافی۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ان سے پوچھو کہ کیا واقعی تمہاری عقل اتنی معوف ہو گئی ہے، تمہاری فطرت اتنی مسخ ہو گئی ہے، تمہارا دماغ کیا کام کرنا چھوڑ گیا ہے کہ تم یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں؟ قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لا اشہد، میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا۔ تم گواہی دیتے ہو تم دو، میں شرک جیسی غیر منطقی چیز کی گواہی نہیں دے سکتا، نہ ہی شرک جیسے غیر منطق چیز پہ عمل کر سکتا۔ قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انما ہوا الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، کہہ دیجئے وہ تو بس ایک ہی الہ ہے، میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے یا جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ ہر انسان پر سب سے پہلی ذمہ داری اس کی، اپنے رب کے بارے میں جانے، اپنے رب کے بارے میں سمجھیں۔ اگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے ابھی تک یہ نہیں کیا نا تو اٹس نیور ٹو لیٹ، ابھی بھی کریں۔ سیکھیں اس کے بارے میں کہ آپ کا رب کون ہے، کیا ہے، آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، آپ نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے، آپ جب اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر ایک انسانی چیز نہیں سیکھے گا نا تو وہ اس دنیا میں کہیں نہ کہیں ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہی رہے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، پہچانتے ہیں اس کو جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اس میں دو رائے ہیں، ایک یہ ہے کہ پہچانتے ہیں اس کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک رائے یہ ہے کہ پہچانتے ہیں اس کو یعنی قرآن کو جو آپ کو معجزہ دیا گیا ہے جیسے اپنے بیٹوں کو۔ لیکن یہ جیسے اپنے بیٹوں والا بات ہے نا تو اس سے یہ چیز زیادہ غالب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم ایک اور چیز سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مل کر ہی بینہ بنتے ہیں۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما رہے ہیں کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟
ان کو سب سے بڑا غم یہ تھا کہ رسولوں کی اولاد ہم، انبیاء ہماری نسل میں سے، ہماری جسموں میں انبیاء اور رسولوں کا خون دوڑ رہا ہے، اور آخری رسول بنی اسماعیل اس میں سے آ گیا. یعنی انہیں اس کا اتنا شدید غم تھا، اتنی شدید تکلیف تھی کہ وہ ناؤز باللہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی جو ہے نا وہ گالیاں نکالتے. اتنا آپ سوچیں کہ ایک انسان کے دل میں اس قدر شدید نفرت کیوں آ جائے گی؟ کیونکہ انسان کو تعصب، انسان کو تکبر ہو جاتا ہے کہ جو میں ہوں اور کوئی نہیں. اور آج نا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے امت مسلمہ کا بھی، کہ امت مسلمہ میں بھی اپنے یعنی جو پڑھے لکھے نہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں، جو دین نہیں سمجھتے ہم ان کی بات کریں، کہ ان کے اندر یہ تعصب تو نہیں کہنا چاہیے، یہ تکبر آ جاتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس اب میں جو مرضی کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں تو میرے لیے گناہ جائز ہو گئے، یا ABCD چیزیں. تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ایسا کرنے والا اپنی آخرت تو برباد کر ہی رہا ہے، اپنی دنیا میں بھی اپنے لیے بھی مسائل پیدا کرے گا، اپنے محبت کرنے والوں کے لیے بھی مسائل پیدا کرے گا. اور میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے بچے پرائز پے کرتے ہیں ایسے اپنے والدین کی اس قسم کی گھٹیا اور فضول سوچ. پھر آگے الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں تو وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے. اہل کتاب تھے، اب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یا تنگ کرنے کے لیے سوال کرتے رہتے تھے، اور مشرکین مکہ سے بھی کہتے کہ تم بھی کرو، یہ پوچھو یہ پوچھو یہ پوچھو. حضرت یوسف کا معاملہ کہا کہ پوچھو ان سے ذرا بتاؤ کہ یہ حضرت یوسف جو ہے یہ تو وہاں پہ ہوتے تھے حضرت یعقوب کے ساتھ، یہ تو فلسطین میں ہوتے تھے، یہ مصر کیسے پہنچ گئے، یا ان کا واقعہ کیا ہے، یا اسی طرح روح کی حقیقت کیا ہے. اب اس قسم کے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یا تنگ کرنے کے لیے پوچھتے رہتے تھے. جواب آنے پر یہ جان جاتے تھے کہ جواب سچ ہے، بات سچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، الذین خسروا انفسہم، جو اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے. اس کا مطلب جب انسان ضد پر اڑ جائے نا تو وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر ہی تل گئے. اور پھر ایسا شخص آخر تک ایمان نہیں لے کر آتا. تو نا اسے ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ ہمیں بھی نا اپنا تجزیہ انالیسس کرتے رہنا چاہیے، اپنا دل ٹٹولتے رہنا چاہیے، دین کی طرف سے، دنیا کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، کہ کہیں میں کسی ایسے معاملے میں ملوث نہ ہو جاؤں کہ آخرت میں میری جتنی نیکیاں ہیں وہ کی کرائیں جسے کہتے ہیں نا چولہے چپا جائیں، بیڑا غرق ہو جائے، سب ڈاؤن دا ڈرین. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دین کو آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کو سمجھنا، سمجھانا، سیکھنا، سکھانا آسان فرما دے انشاءاللہ. اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اگر کوئی غلطی تھی، کوئی کوتاہی تھی تو میری کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.